بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم دوستو، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی؟ اور ابھی جو موجود تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی؟ اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کس نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں سونے کا دروازہ لگایا تھا؟ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے مکمل اور مستند حقائق پر مبنی معلومات آپ جان سکیں گے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ امام زین العابدین سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو، اور اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے، اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، یا اللہ، مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم اپنے فعل کی بدولت ان کی آواز سننے سے محروم ہوئے ہو۔ پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا۔ محترم دوستو، آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے، مجھے اسی جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتہ نے کہا، تمہاری جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر آدم علیہ السلام ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگل و بیابان ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل ہرا کا پتھر استعمال کیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں میدان عرفات کی طرف لے گیا اور آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے، جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑی پر آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین محترم، وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور فرمایا، مگر قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف ایک دفعہ منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا تھا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس جو کہ کعبہ شریف کے قریب تھا اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا تھا، جس کے اوپر
سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھیں اور جو بھی آدمی وہاں کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر موجود تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ ناظرین محترم، تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند ارجمند سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑائے تھے، جو کہ اس وقت ایک ٹیلا کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیر کیجیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جسے ریح النجوج کہتے ہیں۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ جھاڑو دیا جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگی اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین محترم، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے جناب آدم علیہ السلام نے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے
جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کا چھت نہیں تھا، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کتنی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ محترم دوستو، حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا۔ اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو محترم دوستو، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ قریش مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی تو ایک شرارہ غلاف کعبہ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی تھی اور ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امڈ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنایا ہوا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہونے لگی۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو کہ ایک اژدہا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ کو بھیجا اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر دھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب عمارت حجر اسود تک اونچی ہو گئی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں سونت لی۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلہ کو امن و محبت کے ساتھ حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، کئی سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، مگر یزید ملعون نے انہیں مطیع و فرمانبردار کرنے کے لیے حسین بن نمیر کی سپہ سالاری میں ایک بھاری لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کر دیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے اس گھر یعنی بیت اللہ پر گندک اور دیگر آتش گیر مادے پھینکنے شروع کر دیے۔ چنانچہ آتش بازی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا غلاف اور رکن یمانی نظر آتش ہو گیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا لیا اور نئی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے مشک سے لیپ دلوا دیا اور کتان مصری کا غلاف چڑھوا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئی تھی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کی سعادت بخشی ہے۔ اس طرح 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف انہی کو ملا ہے۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان اموی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نشہ اقتدار کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ہوس ملک گیری اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ملک پر صبر نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو مطیع کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا، بندہ خدا تو دور دراز سے آنے والے لوگوں کا خیال کر، انہیں طواف بیت اللہ شریف اور صفا و مروہ کی سعی کا موقع دے۔ حجاج ان کی بات سے بہت متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے تعمیر کعبہ کی گھر سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروایا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر کی بنوائی ہوئی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قسری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنوائی تھی اسی طرز پر سلطان مراد نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ ناظرین محترم، ہارون الرشید نے اپنے زمانہ میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے از سر نو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بنواؤ، جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر لیا۔ اب قرب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک شکی القلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل ایک نئی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ناظرین محترم، چند سال قبل خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوانا سعودی عرب گورنمنٹ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی تیار ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اس وقت تک اہل ایمان کی دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ محترم دوستو، فرمان مصطفیٰ ہے، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، پس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ دل کا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا وجود ایک چار دیواری کے قائم مقام ہے۔ اگر اس چار دیواری میں سے شک، وہم اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں کعبۃ اللہ اور روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔